اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 9۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل اتخذتم من الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یاد کرو، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کروا رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں ابھی تسلسل کے ساتھ رکوع نمبر 9 کے اندر بھی چل رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ یہودیوں کی قوم کے بارے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو جتنے بھی واقعات ہیں وہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور ابھی یہ تسلسل جاری ہے۔ تو رکوع نمبر 9 کا جیسے ہی یہ آغاز ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا، تم نے قتل کر ڈالا تھا، نفسن ایک نفس کو، ایک جان کو، ایک شخص کو، فَدَارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگ گئے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا تو ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا تو ہم نے فرمایا، اضْرِبُوهُ اس کو مارو، یعنی کہ جو قتل کیا گیا نا شخص، اس کو، یہ جو بِبَعْضِهَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو گائے کا ٹکڑا ہے نا، یہ جو گائے ذبح کی ہے تم لوگوں نے، تو اس کا ایک ٹکڑا لے کر وہ جو شخص، وہ جو لڑکا جو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، تو اس کو وہ ٹکڑا مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ اور اللہ تعالیٰ یوں ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ یریکم آیاتہ اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، فہی کالحجارۃ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں، او اشد قسوۃ یا شاید اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور یقیناً اللہ کہتا ہے جو پتھر ہے نا وہ بھی ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ ان سے بھی نہریں بہہ کے نکلتی ہیں، ان سے بھی نہریں بہہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اور کئی ایسے بھی ہیں، پتھروں کی بات ہو رہی ہے کہ کئی پتھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بھی ہیں، یہ شقاق جب وہ شق ہوتے ہیں، جب وہ پھٹتے ہیں تو فیخرج منہ الماء تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، ماء پانی کو کہتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور کئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بھی پتھر ہیں جو یہبط جو گر پڑتے ہیں، من خشیۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اما تعملون جو تم کرتے ہو، جو تم کرتوتے کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ بالکل ان تمہارے عملوں سے، تمہاری کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ غافل یا بے خبر نہیں ہے۔ افتطمعون تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ ایؤمنوا لکم
کہ وہ جو یہودی ہیں وہ ایمان لائیں گے، وقد کان فریق منہم، اللہ کہتا ہے تو تمہارے کہنے سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، وقد کان فریق منہم، حالانکہ اللہ کہتا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتا تھا، من بعد ہی، اس کے بعد، ما قالوها، جب وہ اس کو سمجھ بھی لیتے تھے، یعنی کہ سمجھ لینے کے بعد اس کی تحریف کرتے تھے، وہم یعلمون، اور یہ جان بوجھ کر وہ کرتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو قالو کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ تنہا ایک دوسرے کو آپس میں ملتے تھے تو قالو کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تو وہ اس لیے کہتے کہ ارے کیا بیان کرتے ہو ان سے کہ بما فتح اللہ، جو اللہ نے علیکم تم پر کھولا ہے، لیحجکم بہ عند ربکم، تو اس طرح سے وہ جو لوگ ہیں نا وہ اپنے رب کی طرف سے تمہارے اوپر ان باتوں کے حوالے سے حجکم، تمہارے اوپر دلیل قائم کریں گے، حجت قائم کریں گے، افلا تاقلون، کیا تم اتنی بھی بات نہیں سمجھتے ہو، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو، اولا یعلمون اللہ، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ بے شک یعلم ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، ما یسرون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم ما یسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے، ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں، الا امانیہ وانہم الا یظنون، تو اللہ کہتا ہے سوائے وہ جھوٹی امیدوں کے اور اپنے ہی وہ جو وہم و گمان میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ سوائے اپنی جھوٹی امیدوں کے بل بوتے پر قائم ہیں اور محض اپنے وہم و گمان میں، یا ظنون، زن سے نکلا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے زن گمان کرنا، یہ دو طرح کا گمان ہوتا ہے، ایک اچھا گمان کرنا اور ایک برا گمان کرنا، اچھا گمان کرنے والا ہمیشہ صراط مستقیم کی طرف ہوتا ہے، ایمان کی طرف ہوتا ہے، اور برا گمان کرنے والا ہمیشہ برائی کی طرف، الٹے رستے کی طرف، گمراہ اور بھٹکے ہوئے رستے کی طرف ہوتا ہے، تو یہاں پر جو یہ جو کافر لوگ تھے، یہودی لوگ تھے، ان کے حوالے سے یہاں پر زن کا استعمال آیا ہے، تو ظاہر ہے یہ برے لفظوں میں ہی آیا ہے، پھر فویل للذین یکتبون الکتاب، اللہ کہتا ہے فویلن، تو بربادی ہے، ویلن بربادی کو بھی کہتے ہیں، ہلاکت کو بھی کہتے ہیں، تباہی کو بھی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کتاب کو لکھتے ہیں بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اپنے ہاتھوں سے یہ لکھ کے تو پھر کہہ دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور پھر اس کے اوپر وہ تھوڑی قیمت حاصل کر لیں، یعنی کہ ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لیں، فویل لہم، اللہ کہتا ہے تو بربادی ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس حوالے سے بربادی ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی اس لیے ہے ان کے لیے کہ جو انہوں نے پھر اس کے بدلے میں کمایا، وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسن النار، کہ ہمیں ہرگز دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، سوائے گنتی کے چند دنوں کے، کل، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، یعنی کہ کل کا یہاں پر صیغہ آیا ہے، یہاں پر جو کل کا یہ فعل امر کا صیغہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہوتا ہے، جب کل کی بات ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم کے معنوں میں بات کرتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں، اتخذتم من اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اگر ایسا ہے تو تب تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، لیکن تم تو یہ ساری جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھتے ہو نا، بہتان لگاتے ہو، الزام لگاتے ہو اللہ کے اوپر، ما لا تعلمون، اور ایسے بہتان لگاتے ہو ما لا تعلمون جو تم جانتے ہی نہیں ہو، بلا، جی ہاں، من کسب سیئات، کہ جس نے جان کر برائی کی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ، تو اس کی خطا نے، اس کی غلطی نے ہی اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے، صالح اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے ساتھی ہیں، جو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، صدق اللہ العظیم۔ میری تمام واجب الاحترام، آپ دیکھیے کہ یہ تسلسل بنی اسرائیل
اسرائیل کے ساتھ ہی مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ آیت کے ساتھ آیتیں ملا کر بات سے بات آگے کرتا چلا جاتا ہے۔ آیت نمبر یہ جو رکوع نمبر 9 ہے، اس کی آیت نمبر جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 72 72 جو اس کی آیت ہے، تو اس کا تسلسل پیچھے 8ویں رکوع سے چل رہا ہے، جس میں ایک قتل کر دیا تھا انہوں نے، ایک نوجوان لڑکے کا قتل کر دیا تھا، اور اس کو وہ جو نوجوان لڑکا تھا وہ ایک مالدار امیر باپ کا بیٹا تھا، اور اس کے کزنز نے ہی اس کو قتل کر دیا تھا، جان سے مار دیا تھا کہ پھر یہ مر جائے گا تو یہ اکلوتا وارث ہے، تو جب یہ مر جائے گا تو راستے کا کانٹا ہے یہ ہٹ جائے گا، تو پھر اس کی جتنی وراثت ہے، جائیداد ہے، اس کے مالک واسطہ ہم خود ہی بن جائیں گے، اور یہ ساری وراثت ہمارے پاس ہی آ جائے گی۔ تو یہ جو قتل کا معاملہ تھا یہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک گائے کے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اس گائے کو ذبح کر کے اس کا جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے نا وہ اس مقتول کو لگاؤ، تو مقتول خود ہی بول کے بتا دے گا، تو ان لوگوں نے پھر ایسا ہی کیا تھا۔ تو یہ جو جیسے ہی اس کو ٹکڑا لگایا تھا اس گائے کا مقتول کو، تو مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے بول کر بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اس واقعے میں جو اصل بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اس میں قدرت کی نشانیاں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں مردوں کو زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی بات کو آگے لے کر کے 72 سے پھر 73 74 آیت کے اندر آپ غور فرمائیے، یہ آگے آگے سلسلہ چل رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی سختیوں کا بتا رہا ہے کہ کتنے ان کے دل سخت ہیں، پتھر کی طرح سخت ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 74 کے اندر خاص طور پر پتھروں کا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں نا یہ بھی خدا کے خوف سے لرزتے ہیں، اور اس کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اور خوف سے، خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے وہ لرزتے بھی ہیں۔ لیکن یہ انسان تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گیا گزرا اور سنگ دل ہے کہ وہ اپنے رب سے بھی غافل ہے اور اللہ کی نافرمانی میں بھی مگن ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے نا ان کی کرتوتوں سے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا۔ آگے چل کر آیت نمبر 75 76 77 اینڈ 78 75 76 77 78 ان تمام آیات کا ایک ہی موضوع ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ مشترکہ بات ہے کہ کبھی حق کو نہ چھپانا، یا میرے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو کبھی مت چھپانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں ان کا بھی کبھی انکار نہ کرنا۔ اور یہ جتنی بھی باتیں تھیں آپ دیکھیں، یہ غور کریں، حق کو چھپانا بھی یہودیوں کا شیوا تھا، اور جہاں جہاں ان کی کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا تھا تو وہ اس کو بھی چھپایا کرتے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات تھے ان کا بھی انکار کیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں یہودیوں کا شیوا تھی، لیکن اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ یہ سب چھپائیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کسی کے گھٹانے سے تھوڑی گھٹنے والی ہے، وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھے گی اور بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آیت نمبر 79 میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کی مزید کرتوتیں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بار بار بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کتاب جس کے وہ مین بنائے گئے تھے اس کی اب حفاظت کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ان کی ڈیوٹی تھی، ان کا فرض تھا کہ اس کے اندر جو بھی اللہ نے حکم دے دیا ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں، لیکن انہوں نے نہ صرف خود اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا بلکہ انہوں نے ان کتابوں کی آیات کو ہی بدل ڈالا تھا، ان کے اندر تحریف کر دی تھی، اور اپنی طرف سے من گڑت اور طرح طرح کی اس میں اضافے کر دیے، اپنے پاس سے ہی انہوں نے باتیں ڈال دی۔ اب آج کے موجودہ زمانے میں بھی محققین نے بھی یہ بات تسلیم کر لیا کہ یہود و نصارہ کی یہ جو کتابیں ہیں نا یہ تحریف شدہ ہیں اور بالکل یہ محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اس میں ایک آیت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک نقطے کی بھی تحریف نہیں ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں، رکوع نمبر 9 اس کی جو آیت نمبر 80 ہے، اس کے مطابق بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہم تو خدا کے بڑے لاڈلے ہیں۔ یہ وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ اپنے آپ کو بڑی چہیتی قوم سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سی قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت ہم ہی سے کرتا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ انعامات اور احسانات بھی ہمارے اوپر ہی کیے ہوئے ہیں، اور بڑی اپنے آپ کو فضیلت والی کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی تھی، اس قوم کو فوقیت دی ہوئی تھی، اس قوم کو، اور بڑے انعامات بھی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو، بڑا بار بار ان کی توبہ بھی قبول کی تھی، معافیاں بھی ان کی قبول کی تھی، لیکن یہ اس چیز سے بے خبر اپنے آپ کو بہت زیادہ
انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے نا وہ ہمارے لیے نہیں بنا ہوا، یہ ہماری یہ جو قوم ہے نا یہودی، اس کے لیے تو یہ بنا ہی نہیں ہے، نہ دوزخ ہمارے لیے بنی ہے، نہ جہنم ہمارے لیے بنی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوگا بھی نا تو ایام معدودات، صرف چند گنتی کے دن، اور وہ چند گنتی کے دن کون سے تھے کہ جس میں وہ کہتے تھے بس اتنے دن ہمیں عذاب ہوگا اور اس کے علاوہ نہیں۔ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر تشریف لے گئے تھے، اللہ کے حکم سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میری عبادت کے لیے 40 دن اپنے آپ کو مخصوص کر لو، تو انہوں نے پیچھے سے سونے کا گائے کا ایک بچھیا بنایا، سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر پھر اس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا تھا بہت بڑا۔ تو یہ کہتے تھے وہ جو 40 دن ہم نے شرک کیا تھا اور وہ جو ہم نے وہ بچھیا کی ہم وہ پوجا کرتے تھے، تو بس اتنے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، باقی اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 میں رکوع کا جو آخر ہے اس میں صاف صاف یہ بتا دیا ہے کہ نجات کا دار و مدار کسی قوم اور کسی حسب نسب سے وابستگی پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جتنا تمہارا ایمان اچھا ہوگا، تم ایمان لے کر آؤ گے اللہ کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، اور عمل صالح کرو گے، نیک اعمال کرو گے، تو پھر تمہاری نجات ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ اور اگر تم عذاب میں جاؤ گے تو ہم فیہا خالدون، اس میں بھی تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک صالح اعمال کی وجہ سے اگر تم جنت میں جاؤ گے تو اس میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے اور غضب الہی اور ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔